بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. محبت نہ لاکھو سبحان اللہ. ساؤنڈ والے بھائی اس کی تھوڑی سی بیس کم کر دو. اب کہیں سبحان اللہ. قرآن سن کر جس کو لطف آئے میں پھر پڑھتا ہوں. محبت سے آپ نے اللہ کی تعریف کرنی ہے. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا. اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. قابل صد احترام واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے جس نے ہمیں اس پرفتن دور میں قرآن اور حدیث کو سننے اور سنانے کے لیے یہاں پر جمع فرما دیے. دعا کیجئے کائنات کا مالک ہماری اس مجلس کو قبول فرما کر آپ کی اور میری نجات کا ذریعہ بنائے. آمین. اور خصوصی طور پر دعا فرمائیں قاری سعید الرحمن ربانی صاحب. مجھے بتلایا گیا کہ یہ جلسہ انہوں نے رکھا تھا. کیسی موت کی حقیقت ہے کہ انسان بڑے بڑے فیصلے کرتا ہے لیکن یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ فیصلے مکمل ہوتا ہوا خود دیکھے گا کہ نہیں دیکھے گا. آپ نے مفصل پورے گھنٹے کا لاجواب سیر حاصل آپ نے گفتگو سماعت کی ہے. اللہ تعالیٰ قاری شعیب الرحمن حسانی صاحب کی علم میں عمر میں اور برکتوں کا نزول فرمائے. جن بھائیوں نے آج کے اس پروگرام کا اہتمام کیا اللہ ان کے رزق جان مال میں برکتوں کا نزول فرمائے. مجھے حکم ہوا ہے کیونکہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، مجھے خاص طور پر میر محمدی صاحب نے مجھے حکم دیا ہے کہ حضور کی عظمت شان رفت اور بلندی کے حوالہ سے گزارشات آپ کے سامنے میں رکھوں. آپ سماعت کریں. یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور ربیع کہتے ہیں بہار کو. بولو ربیع کسے کہتے ہیں؟ بہار. یہ ساؤنڈ والا بھائی کہاں پہ ہے؟ میں تو لب بھی نہیں رہا. تو گواچے پہ ہو، تھوڑا ادھر ہو کے بیٹھو ہیں.
اچھا آواز جڑی ہے نا وہ نہیں سمجھ نہیں آ رہی، انہوں سیٹ کرو اپنے حساب نال سیٹ کرو۔ معزز سامعین، ربی کہتے ہیں بہار کو، بولو ربی کسے کہتے ہیں؟ اونچی بولو، ربی کسے کہتے ہیں؟ ربیع الاول، ربی کہتے ہیں بہار کو، اول پہلی بہار، جب ساری کائنات پر خزاں چھا چکی تھی، آپ کے اور میرے آقا دنیا میں پہلی بہار بن کر تشریف لائے ہیں۔ سبحان اللہ، تسی نال نال آکھی جانے ہیں، ادھی تقریر تسی کرنی ہے، اونچی آکھو سبحان اللہ۔ قرآن پاک کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، کائنات کا شہنشاہ کہتا ہے، کائنات کے پروردگار نے اعلان فرما دیا، اللہ کہتے ہیں مومنو میں نے تمہارے اوپر احسان کر دیا، احسان کر دیا ہے۔ میں نے عرض کیا ربا کون سا احسان کیا ہے، کون سا ایسا احسان ہے جو تو نے ہم پر نہیں کیا؟ اے اللہ تو نے پانی پر زمین کو بچھا دیا، یہ تیرا احسان ہے۔ تو نے آسمان کو بغیر ستونوں کے کھڑا کر دیا، یہ تیرا احسان ہے۔ تو نے چاند اور سورج کو اپنے اپنے گرد گھما دیا، یہ تیرا احسان ہے۔ تو نے ہمیں رات عطا کی، دن عطا کیا، یہ تیرا احسان ہے۔ تو نے ہمیں صحت عطا کی، زندگی عطا کی، یہ تیرا احسان ہے۔ تو نے ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھوں کا نور عطا کیا، یہ تیرا احسان ہے۔ بولنے کے لیے زبان عطا کی، یہ تیرا احسان ہے۔ پکڑنے کے لیے ہاتھ عطا کیے، یہ تیرا احسان ہے۔ دھڑکنے کے لیے دل عطا کیا، یہ تیرا احسان ہے۔ چلنے کے لیے پاؤں عطا کیے، یہ تیرا احسان ہے۔ حسن عطا کیا، جمال عطا کر دیا، یہ تیرا احسان ہے۔ ساری کائنات کا نظام چلا دیا، یہ تیرا احسان ہے۔ کالی بھینس سے سفید دودھ ہمارے لیے نکال دیا، یہ تیرا احسان ہے۔ مکھی سے شہد کو بنا دیا، یہ تیرا احسان ہے۔ پھولوں کے اندر خوشبو کو رکھ دیا، یہ تیرا احسان ہے۔ پھلوں کے اندر ذائقے کو رکھ دیا، یہ تیرا احسان ہے۔ تو نے ہمارے لیے کون سا ایسا احسان ہے جو نہیں کیا؟ لیکن ربا کبھی تو نے یہ نہیں کہا میں نے تمہیں آنکھیں عطا کی، میں نے تمہارے اوپر احسان کی ہے، زبان عطا کی، میں نے تمہارے اوپر احسان کی ہے، میں نے چاند سورج بنایا، میں نے تمہارے اوپر احسان کی ہے۔ لیکن آج کیا بات ہے، آج خود کائنات کا شہنشاہ کہتا ہے او مومنو میں نے تمہارے اوپر احسان کر دیا ہے۔ معاملہ یہ ہے، کائنات کا شہنشاہ کہتے ہیں آج بات اور ہے، دیکھو تو صحیح نا میں نے تمہارے اوپر کتنا بڑا احسان کر دیا ہے کہ محبوب تو میرا تھا، عطا میں نے تمہیں کر دیے، مومنو تم پر احسان کر دیا ہے۔ دیکھو نا بھی دیکھو سنبھالا نہیں جا رہے ہیں، ذرا میری آواز بند ہو تو یہ بھی بند ہو جائے، پھر انہاں دی آواز آویں ماشاءاللہ اچھا چلائیں گے بھائی، انہاں واسطے خصوصی طور تے آکھو ذرا سبحان اللہ، ماشاءاللہ ڈرائیونگ کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ توجہ میری طرف رکھیے، اللہ کا سب سے بڑا احسان، اور یارو دسو تے صحیح نا، اس کائنات میں ہمارے اوپر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ ہم حضور کے امتی ہیں، سبحان اللہ۔ اگر میرے نبی کی دعائیں نہ ہوتی تو ہم غریب جاتے تو کہاں جاتے؟ رب کعبہ دی قسم ہے، کل قیامت والے دن حشر دے میدان وچ بھی اگر کسی نے تیرے میرے واسطے سفارش کرنی ہے تو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کرنی ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کا احسان بن کر کیا ہے، اور کون میرا سوہنا نبی جس کے لیے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے لیے اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا، کائنات کا شہنشاہ کہتے ہیں ورفعنا لک ذکرک، سبحان اللہ، ورفعنا لک ذکرک۔ میں آپ کو احسان بتلاتا جاؤں، اللہ کا احسان کتنا بڑا احسان ہے۔ آؤ چلیے میں آپ کو آغاز ہی میں لے کر کے چلتا ہوں۔ یہ دیکھیے حشر کا میدان ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر انسان ایک دوسرے سے بھاگ رہا، کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے، کوئی کسی کو نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ماں اپنے بچے کو پھینک کر کے کہے گی اے
اللہ صرف مجھے بچا لے، چاہے میرا بچہ بھی جہنم میں پھینک دے۔ باپ کہے گا ربا چاہے میرا سارا خاندان جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے بچا لے۔ ہر انسان اپنے بارے میں سوچے گا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، سورج سوا میل کے مسافت پر ہوگا، تانبے کی زمین ہوگی، ہر انسان اپنے گناہوں کے برابر پسینے میں شرابور ہوگا، کوئی گھٹنوں تک پسینے میں، کوئی ٹانگوں تک پسینے میں، کوئی پسینے میں ڈبکیاں لے رہا ہوگا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کوئی سر کے بل چل کر کے آئے گا، کوئی ہاتھوں کے بل چل کر کے آئے گا، کوئی قدموں پر چل کر کے آئے گا، کوئی سواری پر بیٹھ کر کے آئے گا۔ میرے آقا حشر کے میدان کا منظر بیان کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں عائشہ حشر کے میدان میں جب لوگ آئیں گے مرد بھی ننگے ہوں گے، عورتیں بھی ننگی ہوں گی۔ آپ عرض کرتی ہیں آقا ہائے حیا، کیا اس وقت حیا نہیں آئے گی؟ اس وقت شرم نہیں آئے گی؟ کیا کوئی کسی کو دیکھے گا نہیں؟ کیا کوئی کسی کی طرف نظر اٹھائے گا نہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں ایسا مدہوشی کا عالم ہوگا عائشہ، کوئی کسی کی طرف کیسے دیکھے گا؟ ہر انسان اپنے بارے میں سوچے گا ہائے اللہ میں آج بچ جاؤں، کہیں میرا نامہ اعمال میرے بائیں ہاتھ میں نہ پکڑا دیا جائے، کہیں جہنم کے لیے میرا دروازہ جہنم والا نہ ہو جائے، ہائے کہیں آج میں پکڑا نہ جاؤں، میرے تو گناہ ہی بڑے۔ انسانیت پریشان ہے، ساری انسانیت مل کر حضرت آدم کے پاس آئے گی، اے بابا آدم آپ ہمارے ابا جان ہیں، آپ ہماری سفارش کیجئے، آپ کے اولاد بڑی پریشان ہے، اللہ کے سامنے سفارش کیجئے۔ حضرت آدم کہیں گے نا نا نا، اللہ بڑے غصے میں، آج اللہ کے سامنے کوئی کلام نہیں کر سکتا، میں تو اپنی معافی مانگ رہا ہوں، مجھے اللہ نے کہا تھا نا نا اس درخت کے قریب نہ جانا، میں چلا گیا، میں تو اپنی معافی مانگ رہا۔ رب نفسی رب نفسی رب نفسی اذهبوا الى غیری، جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ، میں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا۔ چلتے چلتے نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، حضرت ابراہیم کے پاس آئیں گے، حضرت موسیٰ کے پاس آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، پھر چلتے چلتے آپ کے اور میرے نبی کے پاس آئیں گے، سبحان اللہ، آپ کے اور میرے آقا کے پاس آئیں گے۔ حضور فرماتے ہیں میں سفارش کروں گا ولا فخرا، اور مجھے اس بات پر کوئی فخر نہیں ہے، میں اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کروں گا، میں اپنے رب کو مناؤں گا، گریہ زاری کروں گا، میں اپنے رب کی تعریفیں کروں گا، میں سر کو سجدے میں رکھ دوں گا۔ سنیے کائنات کے لوگوں، ایک دن گزر جائے گا میرا نبی سجدے میں، دوسرا دن گزر جائے گا میرا نبی سجدے میں، تیسرا دن گزر جائے گا میرا نبی سجدے میں، چوتھا دن گزر جائے گا میرا نبی سجدے میں، پانچواں دن گزر جائے گا میرا نبی سجدے میں، چھٹا دن آ جائے گا میرا نبی سجدے میں، رب کو مناتے ہوئے، اللہ کی تعریفیں کرتے ہوئے، آنسوؤں کو بہاتے ہوئے، پھر کائنات کا شہنشاہ راضی ہو جائے گا اور اللہ کہے گا اور میرا سوہنا نبی ارفع راسا کا سل توتا، اپنے سر کو سجدے سے اٹھائیے۔ اس کا ترجمہ میں اپنی زبان میں توڑی زبان میں ایمیں کیتا کرنا، کائنات دا شہنشاہ آکھے گا اگر جملہ پسند آئے تو میں ہاتھ چاہ کے سبحان اللہ کھیا دے، اللہ آکھے گا اور میرا سوہنا نبی بس کر جا، تو نے بڑے آنسو بہا لیے، اور میرا سوہنا نبی اپنی اکھاں چو اتھرو صاف کر لے، تو جنہیں آکھے گا اسی انجے ہی کر دوائیں گے۔ عرفا راسا کا سل توتا، اور سوہنا سر اٹھائیے، اب آپ مانگیے میں عطا کرتا ہوں، سبحان اللہ۔ تو تمہیں پتہ ہے میرا نبی کی منگے گا، سبحان اللہ، میں جہاں سے آپ کو لانا چاہتا، جہاں پر لانا، اللہ کا احسان کیسے ہے میرا نبی، اور تمہیں پتہ ہے اللہ نے میرے نبی نو راضی کرن دا وعدہ کر چھڑیا ہے، اور قرآن وچ بھی آکھیا ہے وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور میرا سونا نبی میں اتنا عطا کروں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ تو دسو نا میرا نبی کدو راضی ہوئے گا، سبحان اللہ۔ آؤ نا دیکھو تو صحیح نا، میرے نبی اب مانگنے لگے ہیں، اب میرے نبی مانگتے ہیں تو کیا مانگتے؟ کئی دنوں کی محنت، آنسوؤں گریہ زاری، رب کو منانے کے بعد
بہت بڑی آفر ہے. اللہ کہتا ہے کچھ بھی مانگیے عطا کروں گا. میرے نبی نے جھولی پھیلائی ہے, میرے نبی کے لبوں پر لفظ آیا ہے تو میرے نبی نے یہی کہا ہے اللہم اغفر لامتی, اللہ میں نے اور کیا مانگنا ہے, میری گناہگار امت کو معاف کر لے. اے آنکھوں سبحان اللہ. جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا, آج وفا کر اپنے آقا سے اس وقت آپ کر میرے آقا سفارش کریں گے. پھر میں نو آکھن دے ہونا کون میرا سوہنا نبی, کون میرا سوہنا نبی ہے, سراپا اجالا ہمارا نبی, رحمت حق تعالی ہمارا نبی, جس کا کونین میں کو اشانی نہیں ہے, وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی. آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی. فکر و نگاہوں بشر سے کہیں ہے بلند اور بالا ہمارا نبی. آمینہ کا دلارا ہمارا نبی, سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی ہے, یتیموں ضعیفوں کا فریاد رس, بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. جن کے جلووں سے شمس و قمر ہے خجل, وہ خوشی خوبدر ہے ہمارا نبی. رب کا محبوب ہے, رب کا پیارا نبی, سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی. آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں, آمینہ کا دلارا ہمارا نبی. بھولی بٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آ کے سوارا ہمارا نبی. پتھروں جڑ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی. دل کی راحت ہے, آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, وہ سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی ہے. نبوت کے تارے تو سارے نبی, چاند سارے کا سارا ہمارا نبی. وہ کرم ہی کرم, وہ ہے رب کی عطا, مومنوں کا سہارا ہمارا نبی. اب بھی جنت میں آرام فرما ہے وہ, کیا خوشی ہے ندارہ ہمارا نبی. ابو بکر ہو, عمر ہو, غنی ہو, علی, سب کا آقا و مولا ہمارا نبی. جس کو زینب رقیہ عطا ہو گئی, پا گیا حسین و زہرا ہمارا نبی ہے. لیاقت ان کی جاگیر, سارا جہاں ہر جہاں کے لیے ہے ہمارا نبی. عائشہ سے روایت ہے, قرآن پڑھو, یہ ہے سارے کا سارا ہمارا نبی. حرف الفاظ الفاظ سے آیتیں, آیتوں سے سپارا ہمارا نبی, آیتوں سے سپارا ہمارا نبی. بھولی بٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آ کے سوارا ہمارا نبی. حشر کے میدان میں جو نظر آئیں گے وہ ہمارے 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 نبی. اور آؤ رب کہتے ہیں السلام علیکم, بس کرو. سبحان اللہ, انہیں ختم کر چھڑی تقریر ہے. اللہ کا سب سے بڑا احسان بن کر کے آئے ہیں تو آپ کے اور میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام آئے. توجہ میری طرف رکھیے. اللہ نے حضور علیہ السلام کے ذکر کو اونچا کر دیا اور کیا کہا, ورفعنا, اونچی اونچی ورفعنا. ادھی تقریر ہو گئی ہے تو صرف جو ہے نا 20 منٹ باقی رہ گئے نا, تسی جلدی جلدی بولو ورفعنا لاکا ذکر. سبحان اللہ سبحان اللہ. کائنات کا شہنشاہ کہتا ہوں میرا سوہنا نبی, میں نے تیرے لیے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا ہے, میں نے تیرے لیے تیرے مقام کو اونچا کر دیا ہے. اے اللہ کس انداز کے ساتھ اونچا کیا. کائنات کا شہنشاہ کہتا ہے اذا ذکرت ذکرت معی, اور میرا سوہنا نبی جہاں پر میرا ذکر ہوگا وہاں پر تیرا بھی ذکر ہوگا, جہاں پر میری بات ہوگی وہاں پر تیری بھی بات ہوگی, جہاں پر میرا چرچا ہوگا وہاں پر تیرا بھی چرچا ہوگا, جہاں پر میرا نام لیا جائے گا وہاں پر تیرا بھی نام لیا جائے گا. اگر آپ کو یقین نہیں آتا آپ قرآن پاک کے انداز کو دیکھیے. قرآن پاک کے اندر جہاں پر خدا کا نام ہے وہاں پر مصطفیٰ کا نام ہے. تورات میں خدا کا نام, تورات میں مصطفیٰ کا نام, انجیل میں خدا کا نام, انجیل میں مصطفیٰ کا نام, زبور میں خدا کا نام, زبور میں مصطفیٰ کا نام, کلمے میں خدا کا نام, کلمے میں مصطفیٰ کا نام, آذان میں خدا کا نام, آذان میں مصطفیٰ کا نام, نماز میں خدا کا نام, نماز میں مصطفیٰ کا نام, درود میں خدا کا نام, درود میں مصطفیٰ کا نام, خطبے میں خدا کا نام, خطبے میں مصطفیٰ کا نام. ضبط کعبہ کی قسم ہے, ملکوں ملکوں میں جہاں پر خدا کا نام ہے وہاں پر مصطفیٰ کا نام ہے. بستیوں میں خدا کا نام تو بستیوں میں مصطفیٰ کا نام, شہروں میں خدا کا نام تو شہروں میں مصطفیٰ کا نام, گاؤں میں خدا کا نام
تو گاؤں میں مصطفیٰ کا نام، قصبوں میں خدا کا نام، تو قصبوں میں مصطفیٰ کا نام۔ جاؤ قبر میں بندہ چلا گیا، قبر کے اندر بھی فرشتہ آ گیا، آ کر کے پہلا سوال من ربو کا، دوسرا سوال من نبیو کا۔ جہاں پر خدا کا نام وہاں پر مصطفیٰ کا نام۔ رب کعبہ کی قسمیں، زمین کی نچائیوں میں، آسمان کی بلندیوں پر، پہاڑوں کی اونچائیوں پر، سمندروں کی گہرائیوں میں، غرض کائنات کے ہر ہر خطے پر جہاں جہاں خدا کا نام لیا جاتا ہے وہاں وہاں پر مصطفیٰ کا بھی نام لیا جاتا ہے، کیونکہ وہ رب العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے۔ اس پر خدائی ختم ہے، اس پر مصطفیٰ ختم ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے جب اپنا تعارف کروایا نا تو کہا الحمدللہ رب العالمین۔ اسی نے بول دے، اونچی بولو رب العالمین۔ اور جب اپنے حبیب کا تعارف کروایا تو کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اب ہر جگہ پر جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہاں پر اس کے ساتھ اس کے نبی کا بھی نام لیا جاتا ہے۔ اللہ نے ذکر کو بلند کر دیا۔ اب میرا دل چاہتا ہے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس سرزمین پر جہاں پر ہم رہتے ہیں، اس پوری سرزمین پر کہاں کہاں کس کس وقت میرے نبی کا ذکر ہوتا ہے، میں آپ کو پورے ورلڈ کا چکر لگوانے لگا ہوں ایڈوانس کے ذرا سبحان اللہ نہیں ایڈی آہستہ سبحان اللہ نل گل نہیں بننی، اونچی آنکھوں سبحان اللہ۔ کہاں کہاں پر ذکر ہوتا ہے، بات ہوگی نا، میں نے کہا جہاں پر خدا کا ذکر ہوتا ہے وہیں پر مصطفیٰ کا بھی۔ اب کہاں کہاں ہوتا ہے، آؤ ذرا اب میرے ساتھ چلے، آگے پیچھے نہیں دیکھنا، ٹائم صرف 10-15 منٹ، توجہ میرے پر رکھے، گلاں زیادہ کرنی، توجہ میری طرف دیکھیں، میرے بھائی میری طرف دیکھیں۔ میں تانوں ویکھن بڑی دوروں آیا، تسی میں سونا نہیں لگتا پیا، تسی میرے وال نہیں ویندے ہیں، سبحان اللہ، اونچی آکو سبحان اللہ ہے، نگاہیں آپ کی میری طرف۔ او بھائی جو جس کی زبان پر ذکر سب سے بڑے سونے کا ہو وہ ذکر کرتا ہوا پیارا تو لگتا ہے نا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ توجہ میری طرف رکھیے، بولے ورفعنا لک ذکر، کس کس وقت کہاں کہاں پر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے۔ اب آپ توجہ میری طرف رکھیے، اپنا ذہن شعور عقل میرے ساتھ ساتھ چلائیے۔ اب جب میں نے قرآن پاک کی یہ آیت پڑھی ہے، اللہ نے کہا میں نے اپنے نبی کے ذکر کو بلند کر دیا، اب میں سوچ میں پڑ گیا میرے نبی کا ذکر کتنا بلند ہوا ہے، میرے نبی کا ذکر کہاں کہاں پر ہوتا ہے۔ تو میں چلتا چلتا سوچتا میری ملاقات جغرافیہ والوں کے ساتھ ہوئی ہے۔ میں نے ان سے کہا بھائی آپ کی کتابوں کے اندر پوری سرزمین کا نقشہ موجود ہوتا ہے، آپ پوری دنیا کا چکر لگاتے ہو، ذرا مجھے یہ تو بتاؤ نا کہ میرے نبی کا ذکر اس سرزمین کے اوپر کس وقت کہاں کہاں پر ہوتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا آئیے فاروقی صاحب میں آپ کو لے کر کے چلتا ہوں کتابوں کی دنیا سے، میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کے نبی کا ذکر کس کس وقت کہاں کہاں پر بلند ہوتا ہے۔ ہم چلتے چلے گئے، چلتے چلتے وہاں پر پہنچے جہاں پر زمین کی خشکی کا آغاز ہوتا ہے، وہاں پر ایک ملک آباد ہے، اس ملک کا نام انڈونیشیا ہے۔ انڈونیشیا درجنوں جزیروں پر مشتمل ایک ملک ہے جس کا سب سے مشرقی جزیرہ سیبلرز کہلاتا ہے۔ سیبلرز مسلمانوں کا علاقہ ہے جہاں سے زمین کی خشکی کا آغاز ہو رہا، آگے سمندر ہے، آگے کا پتہ کوئی نہیں، جہاں سے زمین کی خشکی کا آغاز ہو رہے۔ سیبلرز کی سرزمین پر جب صبح شادی کا وقت ہوتا ہے، مؤذن کی آنکھ کھلتی ہے، مؤذن وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد اپنے کانوں پر انگلیاں رکھ کر کے وہ اذان شروع کر دیتا ہے اور پکار اٹھتا ہے اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد وہ تیرے اور میرے نبی کا ذکر کرنے لگتا ہے اور پکار اٹھتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، میرے نبی کا ذکر بلند ہونے لگتا ہے۔ سیبلرز کی سرزمین پر ابھی فجر کی اذان کا وقت ختم نہیں ہوتا کہ ساتھ والے جزیرے سماٹرا میں فجر کی اذان کا وقت ہو جاتا ہے، ابھی سماٹرا کی سرزمین پر فجر کی اذان کا وقت ختم نہیں ہوتا، جکارتا کی سرزمین پر فجر کی
اذان کا وقت ہو جاتا ہے، ابھی جکارتا کی سرزمین پر فجر کی اذان کا وقت ختم نہیں ہوتا، ملیشیا کی سرزمین پر فجر کی اذان کا وقت ہو جاتا ہے، ابھی ملیشیا کی سرزمین پر فجر کی اذان کا وقت ختم نہیں ہوتا، بنگلہ دیش کی سرزمین پر تیرے اور میرے نبی کا ذکر بلند ہونے لگ جاتا ہے، ابھی بنگلہ دیش کی سرزمین پر مؤذن تیرے اور میرے نبی کا ذکر کر ہی رہا ہوتا ہے کہ سری لنکا کی سرزمین پر تیرے اور میرے نبی کا نام گونجنے لگتا ہے، ابھی سری لنکا کی سرزمین پر فجر کی اذان کا وقت ختم نہیں ہوتا، کلکتہ کی سرزمین پر فجر کی اذان کا وقت ہو جاتا ہے، ابھی کلکتہ کی سرزمین پر فجر کی اذان کا وقت ختم نہیں ہوتا، مقبوضہ کشمیر کے پہاڑوں پر تیرے اور میرے نبی کا نام گونجنے لگتا ہے، ابھی مقبوضہ کشمیر کے پہاڑوں پر تیرے اور میرے نبی کا ذکر بلند ہو ہی رہا ہوتا ہے، سری نگر کے علاقوں میں تیرے اور میرے نبی کا تذکرہ ہونے لگتا ہے، ابھی سری نگر کی سرزمین پر فجر کی اذان کا وقت ختم نہیں ہوتا، پورے ہندوستان کے طول و عرض کے اندر تیرے اور میرے نبی کے چرچے ہونے لگتے ہیں، ابھی ہندوستان کی سرزمین پر فجر کی اذان کا وقت ختم نہیں ہوتا، یہاں پاکستان کی سرزمین پر تیرے اور میرے نبی کا نام گونجنے لگتا ہے، سیالکوٹ سے لے کر گوادر کی بندرگاہ کراچی کے ساحل تک 40 منٹ کا فاصلہ ہے، اس 40 منٹ کے دوران پاکستان کی پاک دھرتی پر میرے پاک نبی کا پاک نام بلند ہوتا رہتا ہے، ابھی پاکستان کی سرزمین پر فجر کی اذان کا وقت ختم نہیں ہوتا ہے کہ کابل کے علاقوں میں تیرے اور میرے نبی کا تذکرہ ہونے لگتا ہے، ابھی کابل کی سرزمین پر فجر کی اذان کا وقت ختم نہیں ہوتا، افغانستان کی سرزمین پر تیرے اور میرے نبی کا تذکرہ ہونے لگتا ہے، ابھی افغانستان کی سرزمین پر فجر کی اذان کا وقت ختم نہیں ہوتا، عراق اور ایران کے اندر تیرے اور میرے نبی کے چرچے ہونے لگتے ہیں، ابھی ایران کی سرزمین پر فجر کی اذان کا وقت ختم نہیں ہوتا، متحدہ عرب امارات کے اندر تیرے اور میرے نبی کا نام گونجنے لگ جاتا ہے، متحدہ عرب امارات کے اندر، سعودیہ عربیہ کے اندر، اور مجھے کہنے دیجئے مدینہ کی سرزمین پر مدینہ مسجد نبوی کے منبر و محراب سے اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائیں بلند ہونے لگ جاتی ہیں، ابھی سعودیہ کی سرزمین پر فجر کی اذان کا وقت ختم نہیں ہوتا، دبئی کی سرزمین پر مصر کے علاقوں کے اندر تیرے اور میرے نبی کا تذکرہ ہونے لگتا ہے، ابھی مصر کی سرزمین پر فجر کی اذان کا وقت ختم نہیں ہوتا، لیبیا کی سرزمین پر فجر کی اذان کا وقت ہو جاتا ہے، ابھی لیبیا کی سرزمین پر فجر کی اذان کا وقت ختم نہیں ہوتا، امریکہ کی سرزمین پر فجر کی اذان کا وقت ہو جاتا ہے، ابھی امریکہ کی سرزمین پر فجر کی اذان کا وقت ختم نہیں ہوتا، یورپ کی سرزمین پر کافروں کی سرزمین پر تیرے اور میرے نبی کا نام گونجنے لگتا ہے، ابھی یورپ کی سرزمین پر تیرے اور میرے نبی کا نام گونج ہی رہا ہوتا ہے کہ تیونس کے علاقوں میں تیرے اور میرے نبی کا تذکرہ ہونے لگتا ہے، ابھی تیونس کی سرزمین پر فجر کی اذان کا وقت ختم نہیں ہوتا، مہاتش کے علاقوں میں تیرے اور میرے نبی کے چرچے ہونے لگتے ہیں، ابھی مہاتش کی سرزمین پر فجر کی اذان کا وقت ختم نہیں ہوتا کہ وہ بحر اوقیانوس کے ساحل سمندر پر آباد بستیوں میں مؤذن کی آنکھ کھلتی ہے اور وہ تیرے اور میرے نبی کا نام بلند کرنے لگ جاتا ہے، آگے سمندر ہے، آگے نظر کوئی نہیں آتا، میں نے پوچھا جغرافیہ والے سے، ارے بھائی یہاں پر ابھی فجر کی اذان ہو رہی ہے، ذرا پیچھے والوں کا حال تو بتا، تو وہ کہنے لگا حضرت ابھی یہاں پر فجر کی اذان کا وقت ختم نہیں ہوا، پیچھے سے ظہر کی اذان کا وقت شروع ہو چکا ہے، ابھی ظہر کی اذان چلتی چلتی بنگلہ دیش تک نہیں پہنچتی ہے، عصر کی اذان پیچھے سے آ جاتی ہے، ابھی عصر کی اذان چلتی چلتی نہیں پہنچتی، مغرب اور عشاء آ جاتی ہے، میں پوچھتا ہوں ربا یہ کیا ماجرا ہے، کائنات کا شہنشاہ کہتے ہیں اے ابھی پوچھتا ہے تیرے نبی کا ذکر کہاں کہاں بلند ہوتا ہے، اے کائنات کی وہ جگہ بتا، کائنات کا وہ خطہ بتا، نہ بابا نہ وقت کا وہ لمحہ بتا جس میں تیرے نبی کی شان بلند نہ ہو رہی ہو۔ اور آئیے حضرات گرامی کہ ہر وقت ہر لمحہ سبحان اللہ ہے حضور کا ذکر بلند ہوتا رہتا ہے۔ اور آئیے میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے یہ بات عرض کروں کہ حضور آئے ہیں تو رب کا احسان بن کر کے آئے ہیں، رب کا انعام بن کر کے آئے ہیں۔ اور آئیے حضرات گرامی قدر، اللہ کا احسان، اللہ کا انعام، محبت وہی ہے،
حضور نے فرمایا من احب سنتی فقط احبنی، جھنڈیاں لہرا دینے کا نام محبت نہیں ہے، جلوس نکال دینے کا نام محبت نہیں ہے۔ محبت کا معنی یہ ہے، حضور فرماتے ہیں جس نے میری سنت سے پیار کیا نا، اس نے حقیقی معنی میں مجھ سے پیار کیا ہے۔ جس کی زندگی میں سنت نہیں، وہ لاکھ کہے میں عاشق رسول ہوں، بولو وہ ہو سکتا نہیں ہے۔ محبت جھوٹے دعووں کا نام نہیں ہے، آپ کی زندگی سے پتہ چلنا چاہیے، ہمارے چلنے بیٹھنے اٹھنے سے، ہماری تجارت سے پتہ لگنا چاہیے کہ یہ حضور کا امتی جا رہا ہے جسے اپنے نبی سے بڑا ہی پیار ہے۔ کائنات کا پروردگار آپ سب کا حامی و ناصر حضرت تشریف فرما ہے، انشاءاللہ پھر سیر حاصل گفتگو ہوگی۔ کائنات کا پروردگار آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔